یعنی فار ایگزامپل ٹیڈ بنڈی لڑکیوں کو پکڑتا تھا, یہ ہچ ہائکرس کو پکڑتا تھا, لڑکے جو اس کو مل جائیں وہاں سے. تو ایک لڑکے کو اس نے اٹھایا, اپنے گھر لے کے آیا, وہاں پہ بات چیت ہوئی. وین ہی وانٹڈ ٹو لیو اینڈ ہی نیو دیٹ ان کی آپس میں کچھ کیمسٹری, بیکاز ہی پکڈ ہم آؤٹ سائڈ آف اے گے بار اور سم تھنگ. تو اس کو گھر لے کے آیا, انوائٹ کیا, اینڈ ہی واز ویری ہینڈسم. یہ بھی جو تھا جیفری ڈامر تھا, ٹال لمبا اور اس طرح کا ہینڈسم تھا, ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے کے آیا تو وین دا گائے وانٹڈ ٹو لیو کہ یار بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, تو ہی گرابڈ ہم اینڈ وہ ان کی فائٹ شروع ہوئی, اور پھر اس نے اپنے ڈمبل اٹھا کے وہ اس کے سر میں مارا, اینڈ ہی ایکچولی کلڈ ہم ود دیٹ. بڑی آپ نے اچھی بات کی. میں چاہ رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا ہم ذرا نا اس کو ڈائسیکٹ کریں اس پورے معاملے کو, کیونکہ دیکھیں اسلام آپ کو ایک پورا سسٹم دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس سسٹم کو جب آپ فالو نہیں کرتے نا, اور آپ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو لے کے آتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے بڑی پازیٹیو ہیں اور ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ اور اس کے ساتھ ہیں, تو آپ کی سوسائٹی میں کچھ ایسے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں جو آپ نے فورسی نہیں کیے تھے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس سیکشول لبرٹی ہے, ہم جا کے جدھر مرضی سونا چاہیں, جدھر مرضی کرنا چاہیں, ہمارے پاس فریڈم ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جب آپ فیملی سسٹم کو توڑتے ہیں تو ابھی جتنی بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں لٹرلی, آپ جتنے بھی سیریل کلرز ہیں ان کی جب آپ لائف کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, ون تھنگ دیٹ ول کم اسکریمنگ ایٹ یو از کہ دے کم فرام اے بروکن فیملی. ٹھیک ہے, بروکن فیملی. ماں جو تھی, یہ جو چارلز مینسن تھا, چارلز مینسن کی بات کرتے بھی ہم کر رہے تھے, چارلز مینسن کی ماں نے اس کو پیدا کیا when she was 16. She was a prostitute, ٹھیک ہے, she was a prostitute, she had no idea who the father is. Throughout وہ موو کرتی رہی ہے, and one time چارلز مینسن خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے, میری ماں, my mother sold me for a pitcher of beer. یعنی جب وہ جگہ پہ گئی نا تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے کہا کہ پیسے, تو اس نے کہا پیسے نہیں, بچہ رکھنا ہے. تو اس نے کہا, کیونکہ جو تھی ہوسٹس تھی وہاں پہ, ویٹریس, اس نے کہا کہ that's a pretty cute baby. تو اس نے کہا you want to keep it, give me the pitcher of beer. اور وہ کہتا ہے یہ مجھے یاد ہے بچپن میں جو میرے ساتھ ہوا ہے. اور ایونچولی وہ کیا بنتا ہے, he becomes a monster, he starts a cult, اور جہاں پہ وہ قتل شروع کرتا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ پریگننٹ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی اسٹیب کیا, اور عورت کو بھی اسٹیب کیا, and then killed so many people. سو یو فائنڈ کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے, اور یہ چھوٹی سی عمر میں نا, آپ نے جیسا کہا تھا نا کہ ٹیل ٹیل سائنز ہوتے ہیں, چھوٹی سی عمر میں یہ پیٹی کرائمز میں پڑ گیا, چوریاں, اندر گیا جوونائل پریزن, ان اینڈ آؤٹ آف جوونائل پریزن, وہاں جا کے یہ بھی بڑا چارمنگ تھا بائی دا وے. اس نے ایک پریزن کے اندر جو ہے نا وہ گٹار بجانا سیکھ لیا, اور کیا ہوا کہ اس نے بیچ بوائز ایک بڑا پاپولر بینڈ تھا, اس کا ایک جو سنگر تھا اس کے ساتھ اس نے اپنا ڈویٹ بھی کیا ہوا ہے, یعنی اس کے ساتھ مل کے. آئی مین امیجن کرو کہ ایک بندہ جو کرمنل چھوٹے موٹے, اس ٹائم تو چھوٹے موٹے کرائمز کر رہا تھا, وہ ایک مین اسٹریم جو میوزک بینڈ ہے اس کے ایک سنگر کے ساتھ اپنا ایک گانا بھی ریلیز کر دیتا ہے. اور ہی واز اے چارمر بیکاز ینگ گرلس کو وہ گٹار بجاتا تھا, اور ایک وہ بیڈ بوائے جو آپ کہہ رہے تھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایک وہ بیڈ بوائے پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, تو وہ بیڈ بوائے تھا پلینگ دا گٹار. A lot of girls were attracted to him, and again he was also very charming. and پھر ان کو کرتے کرتے اس نے اپنا کلٹ بنا لیا, and then he ordered these young girls 17, 18, 19 کی, ان کو اس نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ they committed not just murder but violence for the first time. وہ جو لڑکیاں جو لوگوں کو جا کے اسٹیب کر رہی ہیں, وہ اس کے کہنے پہ اسٹیب کر رہی ہیں. سو یو فائنڈ کہ ون تھنگ از کہ بروکن فیملیز آپ کو نظر آتی ہیں. ایک اور میں آپ کو کیس بتاتا ہوں جیفری ڈامر کا, یہ بھی ایک بڑا فیمس سیریل کلر ہے, اینڈ اس کی جو ہے وہ کافی اوروں کے ساتھ بھی ملتی جلتی ہیں لیکن بڑا یونیک ہے. اس کا باپ PhD تھا, اس کی ماں جو تھی وہ ڈپریشن کی مریضہ تھی, وہ بھی ایکیڈیمک تھی لیکن وہ بہت زیادہ ڈپریشن کی مریضہ تھی. تو کانسیکوینٹلی کیا ہوا کہ ہی واز نیگلیکٹڈ ان دا فیملی, ہی وازنٹ گیون ٹائم بائی دا فادر اینڈ ہی وازنٹ گیون ٹائم بائی دا مدر, دونوں اپنے اپنے دنیا میں جو ہیں گم ہے. اس کو شروع سے نا بچپن سے بڑا شوق تھا جانوروں. ایک دفعہ نا یہ روڈ کل دیکھا اس نے کہیں پہ, تو یہ اٹھا کے گھر لے آیا, کوئی جو ہے نا گلیری وغیرہ تھی, اس کو اس نے کیا کیا, اس کو ڈائسیکٹ کیا, اس کے پارٹس کھولے. اس کے بعد اس کو شوق پیدا ہوا کہ اوروں کا, تو یہ اس کا نا بچپن میں نا چھوٹی عمر میں پاس ٹائم بن گیا کہ یہ روڈ کل اور یہ مرے ہوئے جانور لے کے آتا ہے اور ان کو ڈائسیکٹ کرتا ہے. اور اس کا باپ دیکھ رہا تھا, بٹ ہی تھاٹ از جسٹ اے کڈ, از جسٹ بینگ کیوریس. بٹ وہ بچہ بھی جو ہے وہ پورا ایک اینیمل ڈائسیکٹ کرتا ہے, کھولتا ہے, چھوٹی عمر میں 7-8 سال کا بچہ. اور وہ یہ ایسا ایسا نے کلیکشن شروع کر دی. کرتے کرتے وہ he basically had homosexual tendencies, and so وہ کلاس میں بلی ہوتا تھا, کلاس میں لوگ اس کو چھیڑتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اب وہ بلی ہونا بھی آ گیا, بروکن فیملی والا کانسیپٹ بھی آ گیا کہ پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے. پھر اس کا ایک کین انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے ان چیزوں کے اندر, کیونکہ ایک ذہن تھا اور ہی واز ویری شارپ مائنڈیڈ, مطلب بہت انٹیلیجنٹ تھا. اور وہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ جب میں نے سوچا about killing someone was actually I planned it. I was hiding behind a bush. ایک جاگر تھا, میل جاگر تھا, وہ بھاگتا تھا روزانہ, تو میں اس کو دیکھتا تھا, and I was in lust with him, and so I thought that there is no way I can have my way with him except if I hit him over the head with a baseball bat, kill him and then have my way with him. So necrophilia کروں اس کے ساتھ.
اینڈ سو وہ کہتا ہے وہ جس دن میں بیٹ لے کے بیٹھا اس دن وہ آیا ہی نہیں, تو میرا وہ پلان جو ہے وہ کینسل ہو گیا. دین ہی اسٹارٹڈ پکنگ اپ, جس طرح آپ نے ابھی بتایا نا کہ وہ یعنی فار ایگزامپل ٹیڈ بنڈی لڑکیوں کو پکڑتا تھا, یہ ہچ ہائکرس کو پکڑتا تھا, لڑکے جو اس کو مل جائیں وہاں سے. تو ایک لڑکے کو اس نے اٹھایا, اپنے گھر لے کے آیا, وہاں پہ بات چیت ہوئی, وین ہی وانٹڈ ٹو لیو اینڈ ہی نیو دیٹ ان کی آپس میں کچھ کیمسٹری, بیکاز ہی پکڈ ہم آؤٹ سائڈ آف اے گے بار اور سم تھنگ. تو اس کو گھر لے کے آیا, انوائٹ کیا, اینڈ ہی واز ویری ہینڈسم. یہ بھی جو تھا جیفری ڈامر تھا, ٹال لمبا اور اس طرح کا ہینڈسم تھا, ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے کے آیا تو when the guy wanted to leave کہ یار بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, تو he grabbed him and وہ ان کی فائٹ شروع ہوئی, اور پھر اس نے اپنے ڈمبل اٹھا کے وہ اس کے سر میں مارا, and he actually killed him with that. And not just that, then he would مطلب اللہ معاف کرے, he would masturbate on the bodies and he would then cut off pieces of the body and he would use it for his own pleasure later on. And he did this with about 17 people during آپ کہہ لو کہ 1978 سے 91 تک, یعنی 17-18 بندوں کے ساتھ اس نے کیا. یہ تو وہ جو اس نے کنفیس کیا, باقی اور کتنے ہمیں نہیں پتا. بٹ ایوری سنگل ٹائم دا کیس واز کہ ہی وڈ ڈو اٹ ٹو گائز اینڈ ہی وڈ ایکچولی ان کی ڈیڈ باڈیز کو نا یہ پوز کرتا تھا, لائک کہیں پہ لٹا دیا, کہیں پہ کچھ کر دیا, اینڈ ہی سیڈ آئی وڈ یوز اٹ لیٹر آن فار مائی ویونگ پلیجر اینڈ آئی وڈ یو نو ڈو آل آف دیٹ. ایک چیز ہے جس طرح ٹیڈ بنڈی میں بھی تھا نا کہ ان کو ہوتا ہے بیکاز دے وانٹ, یہ جو پاور والی چیز آتی ہے نا کہ ہم اوور پاور بھی کر رہے ہیں, بیکاز یہ ہمیشہ بلی ہوتے رہتے ہیں. یہ بندہ بھی ایون اس کہتے ہیں ہی واز ورکنگ ان اے فیکٹری, اور یہ کہتا ہے مجھے اتنا ہوتا تھا کہ یہ میرے پارٹ کا حصہ, ہی وڈ اوپن دیئر باڈی, ان کا ہارٹ دل بھی کھاتا تھا, ان کے دل برینز جس طرح نا شروع میں ڈائگنوز بچوں جانوروں کا کرتا تھا, ان کو بھی کھولتا تھا, ان کے کھاتا تھا. اور کہتے ہیں سم ٹائمز آئی واز سو وہ تھا کہ یہ میرے پاس ہر وقت رہے. ہی کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک اسکل ایک بیگ میں بند کر کے میں اپنی فیکٹری بھی گیا تھا, just so that I feel that they're always part of me, I'm overpowering them at all time. You know, یہ ان کے لیے نا وہ جس طرح میڈلز ہوتے ہیں نا, ان کے وہ ہیں کہ یار ہم نے اتنی کلز ہیں, اکمپلشمنٹس ہیں, یہ ٹک مارکس بھی ان کی, یہ سینس آف پاور, کنٹرول اور ڈومیننس ان کو فیل ہوتی ہے. اچھا, اور یہ جو ہے نا جیفری ڈامر کا ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھا, وہ کہتا ہے کہ جو جب اس سے پوچھا گیا نا کہ why did you, because پہلے تو یہ اپنی صرف شہوت پوری کرتا نا, then he also ended up eating them and when he was caught تو اس کے فریج میں سے, فریج اس کا بڑا نیٹ اینڈ کلین تھا, ایک ڈبہ ملا, ڈبے کے اندر ایک افریقن امریکن بندے کا وہ تھا, پورا منہ تھا اور ہاتھ تھے, ٹھیک ہے, which was actually found by the officer at that time. So when they asked, اور یہ ان کے نارملی ان کا بائسپ کھاتا تھا, بائسپ کاٹ لیتا تھا اور اس کا تھائز کے کچھ پورشن کاٹ لیتا تھا. اچھا, so when they asked him کہ how did you come into cannibalism, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کی شہوت ہے جو بھی ہے, he said کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ I didn't want these people to leave but they always left me and I thought what better way than to eat them so that they will never leave me, ٹھیک ہے, کہ یہ they become a part of me. So اس کو شروع سے ریجیکشن تھی ماں باپ کی طرف سے, people who are closest to him ان کی طرف سے کانسٹنٹلی ریجیکٹ ہوتا گیا, بلی ہوا, کوئی اس کا ریلیشن شپ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو اس کو لگا کہ میں کسی کے ساتھ مطلب کوئی مجھے ٹائم نہیں دے گا جب تک کہ میں ان کو اس طرح سے نہ پکڑوں. اور اتنے ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس قسم کا کام کرنا, یعنی بتاتے ہوئے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے تھے اور ابھی بھی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بہت ساری اور ایگزامپلز ہیں جو کہ آپ جب ان کے بارے میں پڑھتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ کامن فیکٹر جو مجھے نظر آیا, ایک تو یہ بروکن ہوم والا نظر آیا, ایک پورن ایڈکشن دیٹ لیڈس ٹو ہوموسیکشوالٹی, دیٹ لیڈس ٹو کینیبلزم, دیٹ لیڈس ٹو آل آف دیٹ. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہوموسیکشول ہے وہ جو ہے نا کینیبلسٹ ہو جاتا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ دس از ویئر دا ڈور اوپنس, بیکاز جب آپ سیکشولی ڈیویٹ ہوتے ہو نا تو اب آپ کو ایک ڈوپامین رش چاہیے, اور وہ ڈوپامین رش اب آپ کو فار ایگزامپل ایک بندہ ہلکے پھلکے پورن کے اوپر ہے, اب ایک ٹائم آتا ہے جب وہ اس کے لیے سوٹ نہیں کرتا اس کو, وہ کہتا ہے مجھے اس سے اوپر کی چیز چاہیے, پھر وہ اس پہ آتا ہے, پھر وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی اپنی بات بن رہی, ناؤ آئی نیڈ ہائر رش, اور اس کے لیے وہ کرتے کرتے اب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ انسان کہاں تک جائے گا, جہاں تک کہ پھر یہ لوگ جو ہیں یہ نیکروفیلیا تک پہنچ جاتے ہیں, یعنی ہیونگ ریلیشن شپ, سیکشل ریلیشن شپ ود ڈیڈ پیپل اینڈ دین کیپنگ دیئر باڈی پارٹ. اور آپ کو پتہ ہے یہ ان کے جینیٹلس کاٹ کے اپنے پاس رکھتا تھا, یہ ان کے اچھا ہی وڈ ڈو, میں یقین جانے, حالانکہ ہم نے پہلے بھی کہا ایکسپلیسٹ ہے, میں کچھ چیزیں بتا بھی نہیں سکتا, سم تھنگز ایون ناؤ آئی کی ناٹ ٹیل یو گائز بیکاز اٹس دیٹ گرافک, اٹس دیٹ ہارفک, یعنی اٹ وڈ بی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہالی ووڈ کی مووی اتنی گرافک نہیں ہوتی جتنا کا وہ ریئلٹی کے جو ایکٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں. اور اسی طرح بھی زوڈیا کلر کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں یو ول فائنڈ آؤٹ اس نے کیا کچھ کیا. گیری رجوے نام کا ایک انسان تھا, رچرڈ رومیرز تھا, یہ سارے وہ لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. مطلب آپ صرف سمپلی گوگل پہ سرچ کریں کہ وہ مینچسٹر میں بھی کچھ ابھی 5-6 سال پہلے نکلا تھا, وہ جو اسٹوڈنٹ تھا
स्टूडेंट टीचर था. हाँ हाँ, मैनचेस्टर में जिसने बंदों को रेप करता था और मार देता था. हाँ कुछ वो बंदे को रेप करता था, उनको कुछ PhD स्टूडेंट था, एग्जैक्टली. कुछ पिलाता था, उनको रेप करता था. 250 बंदे उसने रेप किए अपने अपार्टमेंट के अंदर. आप सोचो जरा, मतलब दिस इज, और रेप करता या कत्ल कर देता या क्या करता, यानी आप सोचें कि आई मीन हाउ सिक कैन अ ह्यूमन बीइंग बिकम. और देखो ये होमोसेक्सुअलिटी के साथ लिंक होना, बच्चों के साथ जाती करना, पीडोफाइल्स होना, ये आपको एक कॉमन थीम नजर आती है. हाँ, पाकिस्तानी का वो जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते जावेद इकबाल का, दैट केस आल्सो इट्स स्कार्ड अस फॉर लाइफ. आई मीन हमारे पाकिस्तान में ये एक मेन वाकया था, हो सकता है और भी छोटे मोटे हुए हों. 99-2000 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई इस तरह का वाकया नजर नहीं आया. हम तो बाहर नहीं निकलते थे भाई उस वक्त. हाँ जी, शुरू मुझे हो गया था यार बहुत बाहर डर जाना. था, बहुत हम बच्चे थे कि यार जावेद इकबाल पकड़ रहा है आजकल. तो ये और वो करता क्या था ये भी जरा बता दें. वो बेसिकली वो भी पीडोफिलिया में था, और वो बच्चों को उसने एक अपनी फैक्ट्री टाइप से कुछ बनाई हुई थी, और वहाँ पे जो छोटे बच्चे थे उनको लेकर आता था, और उनके साथ ही सेक्सुअल एक्ट्स करने के बाद उनको मार के, इनफैक्ट उसने एक ना बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था एसिड का, उसमें, और वो उसके अंदर उनकी बॉडीज़ को डाल देता था. इनफैक्ट अजीब सी बात ये है कि उसने एक्चुअली खुद एक जर्नलिस्ट थे, आई थिंक जियो का, उसको लेटर लिखा था कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. और उसकी एक रीज़न ये थी कि मैंने पुलिस को बताया, तो पुलिस मेरे साथ तो वैसे ही आधे कामों में इन्वॉल्व है, उनको तो पता है कि मैं क्या क्या हरकतें कर रहा होता हूँ, तो वो तो मुझे कोई करके ना बस मार मूर के गायब कर देंगे, न्यूज़ में नहीं आएगी. तो आपको इसे बताऊँ ताकि इट बिकम्स अ बिगर केस. और उसने 2 बच्चे जिनको मारने के लिए लिए थे ना, वो उसके साथ उसके पार्टनर्स बन गए थे. उन्होंने कहा था हमें मारो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे. तो वो 2 बच्चे और ये खुद ये उस जर्नलिस्ट के पास आए, उसके ऑफिस में आके किया, और उसने फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस को बुलाया, और वहाँ से खैर वो सारी चीज़ हुई. जूतियों से और इसका भी यही था कि शुरू से पहचाना था. हाँ, कहते हैं अप टू 90+ बच्चों की. और अच्छा, वो क्या करता, जिसको लेकर आता था ना, और लाता कहाँ से था, अड्डों से. जो बच्चे गाँव शाँव से भाग जाते थे ना, जैसे आपके छोटे गाँव से बाबा से लड़ के भागे, वो देख लेता था, और कहते ये दाता दरबार वगैरह दरबारों से इधर से ये बच्चे उठाता था, और उनके जाता था, उनको अच्छा सा खाना खिलाता था, तैयार करता था, उनकी जूती चेंज कराता था. तो सबकी ना जूतियाँ ये कलेक्ट करता था. तो बाद में उसके फ्लैट से कोई 90+ पेरेंट्स कहते हैं हमें अपनी बच्चों की जूतियाँ उन्होंने पहचान ली थी सवाए थोड़े से. तो उसने कहा था 100+ की है. अगेन उसका टारगेट कुछ नंबर 100 में था, क्या था. बट अभी जो आप बात कर रहे थे ना, ये जो सीरियल किलर और ये जितने भी होते हैं ना, इनके कुछ जो मोटिव्स है ना, अगर हम 2-3 मोटे रखें, एक सेक्सुअलिटी, एक पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस, ये जो 3-4 चीज़ें ना, ये बेसिक्स हैं. और हम जब बच्चों की अपनी तरबियत भी करते हैं ना, हमें ये चीज़ें अक्सर कुछ पेरेंट्स, हमारे यहाँ भी कल्चर रहा है, बहुत सख्त होना, बच्चों को किसी चीज़ की मर्ज़ी ना करने देना, उन पर बहुत हार्श हो जाना. उनके अंदर भी ना अगर वो और ये हम अक्सर किन बच्चों के साथ करते हैं, जो सबसे वीक होता है. जो बच्चा थोड़ा सा रेबेल करता है ना, या तो कभी कभार हम डर जाते हैं, या जो थोड़ा सा अपना जो सबसे मजलूम होगा ना, जो सबसे मासूम होगा, और जिसके ऊपर माँ बाप की सबसे चलती है, वो चढ़ाते रहेंगे उस पर. एंड दैट कैन ऑफर. वो बच्चा क्वाइट होते 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 वो अक्सर फिर इवेंचुअली वो किसी और तरफ निकल जाता है. फ्रॉम अ पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों के साथ ना एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो. वी शुड नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम, फुली डोमिनेंट उनके ऊपर ना हो. उनको थोड़ा सा अपनी मर्जी चलना, चीज़ करना, ब्रीदिंग स्पेस देनी चाहिए. बिकॉज अदरवाइज दे गो टूवर्ड्स दिस, जिस का फिर ये पोर्नोग्राफी की तरफ अकेले बैठेंगे, कहीं भी जा सकते हैं. दे विल वॉच रैंडम स्टफ एंड वी डोंट नो व्हाट उनके ब्रेन पे उसका क्या असर पड़ेगा. वो तो फिर हम किस्मत पे हैं कि अगर वो अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल जाए, तो शायद वो बच जाए. अदरवाइज वी मतलब बड़ा गलत कर रहे हैं अगर हम बच्चों को